السلام علیکم معزز ناظرین گرامی، آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو میں انڈین ریپبلک ڈے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ہر سال 26 جنوری کو انڈیا جو ہے وہ ریپبلک ڈے بناتا ہے، اور 1950 میں انڈیا جب سنویدھان بنا، قانون بنا اور اس کو لاگو کیا گیا، تو 1950 سے ہی یہ ریپبلک ڈے منایا جاتا ہے۔ اور اس ریپبلک ڈے پر اسلحے کی نمائش اور فلاں 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 پتہ نہیں کتنی باتیں ہوتی ہیں۔ اس پر پھر حضرت پرتاپ گڑھی، عمران پرتاپ گڑھی صاحب بھی میدان میں آئے ہوئے ہیں۔ دیکھتے ہیں، ویڈیو کو دیکھیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو واٹس ایپ پہ ضرور شیئر کریں، کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیو کیسی لگی۔ کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ بڑی ہمت کی نظر پڑ رہا، کوئی بھی ہاتھ مجھے خاموش نہیں رکھنا چاہیے۔ دائرے سے سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے۔ آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ اگلے مصرے پہ یہاں سے وہاں تک کوئی بھی ہاتھ خاموش نہیں رہے گا، میری ہمت کے لیے میرا ساتھ دینا۔ کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ مجھے لگتا ہے مجھے اور طاقت اور ہمت کی ضرورت ہے اس نظم کے۔ میں پڑھتا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ کہ تم نے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا، تم نے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا۔ تم نے دیش کا سارا تانا بانا توڑ دیا۔ پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا۔ پر تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے۔ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے۔ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے۔ کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ مجھ کو ظالم کا طرفدار نہیں لکھ سکتے، کم سے کم وہ مجھے لاچار نہیں لکھ سکتے۔ جہاں ہتھیلی پہ یہ بول رہا ہوں جو سچ، اس کو اس دیش کے اخبار نہیں لکھ سکتے۔ میں ہمت کرتا ہوں کہ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا بھسم ہوئی۔ بلڈوزر کے شور کے پیچھے ہر سچائی پست ہوئی۔ لوک تنتر بھی سسک رہا ہے، نیائے ویوستھا بھسم ہوئی۔ کاش کبھی سوچا ہوتا یہ غربت کیسے توڑو گے۔ چھت توڑو گے لیکن میری ہمت
तोड़ोगे, हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे। आखिरी बंद पढ़ता हूँ, और आखिरी बंद आज के शहर की सच्चाई है। मुझे दुआएं देना कि एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं, एक तरफ मगरूर हुकूमत के जालिम बुलडोजर हैं, एक तरफ कुछ मजलूमों के सहमे सहमे छप्पर हैं। जालिम को अब तैयार है ना परवनी वालों, पहुंचे आपकी तालियों का शोर दिल्ली तक कि जालिम को जालिम कहने की जुर्रत कैसे तोड़ोगे। छत तोड़ोगे लेकिन मेरी हिम्मत कैसे तोड़ोगे। मेरे हिंदुस्तान से मेरी निस्बत कैसे तोड़ोगे, निस्बत कैसे तोड़ोगे। और आखिरी वक्त है इस मुशायरे का, जाते जाते एक नज़्म आपको सुनाता हूं। हाँ, सारी सुना दूंगा। हाँ, लेकिन एक नज़्म पहले सुना दूं, फिर आपकी फरमाइश पूरी करता हूं। एक बात बहुत दिल से यहाँ तस्लीम करता हूं, और तभी नदीम भाई ने बहुत अच्छी बात कही जब कैसर खालिद साहब, डॉक्टर कलील साहब और इमरान खत्ताब गढ़ी के बारे में बोल रहे हैं। मैं तो आप जैसे गांव से आया हुआ एक आम सा लड़का हूं, इतना आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर मेरे जैसा कोई लड़का हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है, तो यहाँ बैठा कोई भी नौजवान देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। जज्बा पैदा करिए, हिम्मत करिए, जिस भी फील्ड में जाइए, कोशिश करिए कि हमें टॉप पे जाना है, हमें मंजिलें नई अपने हिसाब से तय करनी है। मैं तो पढ़ता हूँ दोस्तों, इन दिनों मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, तो दिल्ली रहने लगा हूँ। आपकी दुआओं से छोटा सा आशियाना मिल गया है। मज्जू भाई वहाँ पे आते हैं, और पिछले दिनों में मॉब लिंचिंग की घटना हुई थी, तो ये आए थे और उन्होंने जाके इमदाद भी की थी, मदद भी की थी। इन दिनों जब मैं दिल्ली में गाड़ी उठा के निकलता हूँ, तो देखता हूँ कि वो जो विरासत है, वो जो इमारतें हैं, जिनके नाम बदलने की साजिशें हैं, जिनकी पहचान मिटाने की साजिशें हैं, ऐसा लगता है जैसे वो इमारतें कुछ कह रही हो मुझसे। और इन दिनों जो ऑफिशियल इन्विटेशन आता है, तो तकरीरें सुनने भी जाना पड़ता है 15 अगस्त को। मैं में पढ़ता हूँ जिसका उन्वान है लाल किला। इन दिनों पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी सुनी जा रही है वो नज़्म। तो थोड़ी देर के लिए मुझे माहौल में मैं वो नज़्म आपको सुनाता हूँ, लाल किला। मैं जब भी उन दीवारों के आसपास से गुजरता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो दीवारें मुझसे कुछ कह रही हो। वो दीवारें जो कह रही है, मैंने उसे नज़्म में ढाला है, मैं सुनाता हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं पढ़ूंगा इस नज़्म को। इस नज़्म को हंगामा में पढ़ूंगा, और आपकी दुआ रही है कि इंशाअल्लाह, आपकी दुआ रही है कि इंशाअल्लाह लाल किले की दीवारों पर खड़ा होकर पढ़ूंगा। ये मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। जो जहां खड़े हैं, जैसे खड़े हैं, मुझे पता है पिछले 7 घंटे 8 घंटे से आप परेशान जमीन में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। रमेश सूद का शेर है कि नया पानी की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना बीत जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। मैं जानता हूँ आप बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी मोहब्बत को सलाम, आपकी उर्दू दोस्ती को सलाम, आपकी शायरी के लिए जो मोहब्बत है दिल में, उसको सलाम। ये जो साथी आप बैठ जाओ, ये भाई को बिठा लो, मैंने तो कपड़े भी पिंक कलर के पहने हुए माशाल्लाह। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ। मैं
قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. پہنچے میں آپ تک بتانا چاہتا ہوں. یہاں لگے بات میں لوگ بلال صاحب, جنید صاحب, فراست صاحب سب بیٹھے ہیں, احمد ہمارا ساتھی یہاں بیٹھا ہوا ہے. میں پڑھتا ہوں, مجھے لگنا چاہیے کہ جو احساس جو چکوٹی میں کاٹنا چاہ رہا ہوں, جھنڈوڑنا چاہ رہا ہوں, وہاں تک آپ پہنچ پائے ہیں کہ میرے بنانے والے سے نفرت بھی ہے ان کو اور میری دیواروں سے محبت بھی ہے ان کو. صدیوں کی گواہی ہے میری لال دیواریں, بھارت کی سپاہی ہے میری لال دیواریں. دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا, دیکھا گیا ایک خواب ہوں میں شاہ جہاں کا, تعمیر کامیاب ہوں میں شاہ جہاں کا. تاریخ کے پنوں کا میں شکوہ ہوں, گلا ہوں میں لال قلعہ لال قلعہ لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں. اگلا بند پڑھتا ہوں اور اس بند میں لال قلعے کی دیواروں سے جو تقریریں ہوئی ہیں ماضی میں اور حال میں اسے پروتا ہوں اور دعائیں مانگتا ہوں کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں, لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. جب تاریخ سے نام مٹائے جا رہے ہیں تب مجھے لگتا ہے کہ وقت کے شاعر کی ذمہ داری ہے کہ اعلیٰ اعلان ان ناموں کو پکار کے بولے تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ جب زبانوں پہ پابندی تھی, جب ذہنوں پہ پابندی تھی, تب کچھ لوگ بنا ڈرے ہوئے بول رہے تھے آپ کی دعاؤں کے بھروسے سے. میں پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں, لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے. اگلا تو مصرع ہے نا, پرمنی مجھے سن کے بتائے گا. راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے, خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے. اور داد سے مجھے اب چاہیے کہ راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے, خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے. میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. تیار رہنا پرمنی والوں. میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوا آباد رہوں گا. نہرو کے خیالوں کا نگہبان رہا ہوں میں, لال بہادر کا بھی ارمان رہا ہوں. راجیو اٹل سب کے ہوں الفاظ سمیٹے, خاموش سمن موہنی انداز سمیٹے. میں اندرا کے جذبے سا فولاد رہوں گا. آباد تھا آباد ہوا آباد رہوں گا. میں ہند کے ہر شخص کی چاہت کا سلا ہوں میں,
قلعہ ہوں میں لال قلعہ ہوں. آخری بند پڑتا ہوں اس نظم کا, اور اب تک پوری رات جنہوں نے ہاتھ نہیں کھولا ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن ان مصروں پہ چپ رہ گئے تو میں سمجھوں گا کہ ہاں سچ میں کسی مشاعرے میں نہیں بلکہ کسی قبرستان میں کھڑا تھا. میں پڑھتا ہوں آخری بند اس نظم کا صاحب کہ بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں, بے شرم سیاست کی میں تحریر نہیں ہوں, سن لے حکومت تیری جاگیر نہیں ہوں. بے شرم سیاست, بار بار کھڑے ہوتے ہیں تو لگتا ہے کہ ابھی زندہ دلی بچی ہے پڑھنے میں. اللہ انہیں سلامت رکھے, کمال کے بزرگ ہیں. It's okay. تو ناظرین گرامی, آج جو ہے نا ہم اس ویڈیو کو یہیں روک رہے ہیں. آگے کچھ ویڈیو باقی تھی لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر آگے میں آپ کو کچھ باتیں کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں, یوم جمہوریہ پبلک جو ہے وہ ڈے منانا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم بھی ساتھ ہیں آپ کے, اور آپ بھی ہیں, انڈیا سارا ہے, مسلمان ہیں, سکھ ہیں, سب ساتھ ہوتے ہیں. لیکن یوم جمہوریہ کے موقع پر بعض جگہ مسلمانوں کو حب الوطنی یا وفاداری کرنے کا ثابت کرنے کا مطالبہ کیا جاتا. بھائی بے وفائی پہلے ثابت کرو, پہلے آپ بے وفائی ثابت کرو, پھر ہوتی ہے وفاداری کرو. ملک کا باشندہ ہے اور وہ بے وفائی کرے گا اس طرح جیسے کہ قومی ترانے گانے یا جھنڈا لہرانے کے حوالے سے یہ عمل ان کے جذبات کو مجروح کر سکتا ہے. اب قومی ترانے کیا ہے؟ وہ ہے وندے ماترم. وندے ماترم کا ترجمہ ہے کہ میں انڈیا تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہوں, جو کہ شرک ہے اور ہم مسلمان یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور یہ جذبات کو مجروح کرنے والی چیز ہے, کیونکہ یہ سوال کسی خاص مذہبی یا قومی گروہ سے نہیں کیا جاتا بلکہ صرف اور صرف مسلمانوں سے کیا جاتا ہے. اور یوم جمہوریہ کے تقریبات کے دوران کچھ جگہوں پہ مسلمانوں کی شرکت پر سوال اٹھایا جاتا ہے یا ان کی نمائندگی کو محدود کیا جاتا ہے کہ وہ شریک ہی نہ ہوں. مثال کے طور پر یہ اسکولوں یا دیگر عوامی مقامات پر مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ آپ شریک نہیں ہو سکتے. اکثر یوم جمہوریہ کے موقع پر حکومت یا پولیس سیکیورٹی کے نام پر مسلمانوں کے علاقوں میں سختی بڑھا دیتی ہے. ڈبل سواری پہ پابندی ہے, ہیلمٹ ڈالو, فلاں کرو فلاں کرو. بعض اوقات بلا وجہ مسلمانوں کو مشکوک قرار دے کر گرفتاریاں کی جاتی ہیں, ان کے علاقوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. یہ اسرائیلی پالیسی ہے جو کہ پوری دنیا میں چلتی ہے کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کو یا کبھی کبھی کسی وقت ہونے والے دشمنوں کو وہ اس طرح کرتا ہے کہ ہر ملک کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ طے کرتا ہے, معاہدے کرتا ہے کہ بھی ہم ایسے کرنے والے ہیں اور آپ کو یہ کرنا پڑے گا. کیا آپ نے کرنا یہ ہے کہ اپنے ملک میں جتنے بھی ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں اسرائیل کے, ان لوگوں کو اس موقع پہ آپ نے پکڑنا ہے, جیلوں میں ڈالنا ہے, تاکہ ہمارا جو دبدبہ ہے اور ہمارا جو وہاں پہ دباؤ ہے وہ بنا رہے اور یہ لوگ محتاط رہیں. آگے متنازع بیانات جو دیے جاتے ہیں, اس دن کے قریب بعض سیاسی یا سماجی رہنما ایسے بیانات دیتے ہیں جو اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے خلاف نفرت کو ہوا دیتے ہیں. ان بیانات کا مقصد فرقہ واریت کو بڑھانے اور مسلمانوں کو الگ تھلگ کرنے کے. میڈیا تو سارا اسی میں لگا ہوتا ہے. آگے یوم جمہوریہ کے موقع پر اکثر بھارت کی آزادی میں مسلمانوں کے کردار اور قربانیوں کو فراموش کیا جاتا ہے, حالانکہ سب کو آپ واضح کریں. دیکھیں, جہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ بھی مغلیہ یا مغل حکمرانوں نے ہندوؤں کو مارا, اور جس چیز کی ویڈیوز موجود ہیں کہ برٹش حکومت نے ہندوؤں کو کیا سب کو مارا, اس کے بارے میں آپ کبھی کنڈیم نہیں کرتے, کبھی بھی آپ بات نہیں کرتے ہو برٹش حکومت کے مقابلے میں کے بارے میں. انہوں نے ہندوؤں کو بہت مارا ہے, اور آپ جو مغل بادشاہوں کی, شاہ جہاں کی یا عالمگیر کی ایسی باتیں موجود ہی نہیں ہیں. اگر کہیں پہ ہوگا
تو وہ سیاسی باتوں کی وجہ سے ہوگا. آپ ان کو کنڈیم کرتے ہو اور برٹش حکومت کو کنڈیم نہیں کرتے ہو, ڈرتے ہو, پابندیاں لگ جائیں گی. آگے چلیں. اور فرقہ وارانہ سیاست بعض اوقات یوم جمہوریہ کے قریب مسلمانوں کا نشانہ بنانے کے لیے فرقہ وارانہ سیاست کا سہارا لیا جاتا ہے. یہ ایک خوفناک رویہ ہے جو ملک کی جمہوری اقدار کے خلاف ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ رویہ کیوں, کس لیے؟ اگر مسلمان وہاں 25 کروڑ ہیں تو وہ تمہارے ہندوستان کا حصہ ہیں, وہ آپ کے ہندوستان کا حصہ. یوم جمہوریہ ایک ایسا دن ہونا چاہیے جو تمام شہریوں کو برابر کے حقوق اور مواقع فراہم کرے. لیکن بھارت میں بڑھتی ہوئی فرقہ واریت کے سبب مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب پرتاپ گڑھی صاحب نے ایک بات اور کی ہے کہ پڑھے گا انڈیا تو بڑھے گا انڈیا, مسلمان بھی پڑھے گا تو بڑھے گا مسلمان. اگر مسلمان پڑھائی میں پیچھے رہ گیا نا, اور پڑھائی میں 2 چیزیں کہوں گا میں مسلمان کو, ایک چیز نہیں, جتنی بھی آپ ڈگریز کے بارے میں پڑھو جاؤ, ایجوکیشن لو اور آپ ایجوکیٹڈ ہو جاؤ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساتھ اگر اسلام کو نہیں پڑھا, اسلام کو چھوڑ دیا تو نہ دنیا بنے گی نہ آخرت بنے گی, اور ہندوستانی بھی آپ کو جگہ نہیں دیں گے, یاد رکھیے گا. اور آپ کو پھر انڈیا سے باہر جانا پڑے گا, وہاں کی نیشنلٹی لینی پڑے گی. وہاں نیشنل ہونے کے لیے کتنا مسائل ہیں آپ کو پتہ ہے. وہاں بھی مذہب کے ہی مسائل ہیں, وہاں پہ بھی انسانیت کے بھی مسائل ہیں, وہاں پہ بھی جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے اپنے مذہب اسلام, اذان, نماز, روزہ, زکوٰۃ کے مسائل ہیں. اس کے علاوہ بھی ویسے بھی آپ کو اگر انڈیا میں ہے تو بھی مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا حل موجود ہے. اپنے آس پاس کی کمیونٹیز کے ساتھ دوستانہ تعلقات, سکھ ہوں چاہے ہندو ہوں چاہے عیسائی ہوں پارسی ہوں, وہاں سارے موجود ہیں. انڈیا میں سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات, سب کو اسلامی اخلاقیات اور اسلامی اقدار سے متاثر کریں آپ, اور حکومتی اداروں میں آپ کو لفٹ نہیں ملنے والی مت جائیں. اپنا نیشنلائزیشن کے لیے جتنا بھی ڈیٹا ہے آپ اس کو کاغذی کارروائی میں لے آئیں. آپ پین کارڈ بنائیے, آپ آئی ڈی کارڈ بنائیے, پاسپورٹ بنائیے, ڈومیسائل بنائیے, لوکل بنائیے, جو آپ بنانا چاہتے ہیں بنائیں, آپ کے پاس موجود ہے یہ موقع. لیکن میں جو ایڈوائز کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ آپ اسلام دکھائیں اپنے اندر, اپنی زندگی میں, ٹھیک ہے. نماز, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر کرتا اور پاجامہ پہنتے ہیں تو صاف بات ہے, ٹوپی پہنتے ہیں صاف مسلم ہے. او بھائی یہی بات ہے کہ آپ مسلم ہیں, آپ ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے, آپ کیوں دوسرا لباس پہنتے ہیں, انگریزوں والا پینٹ شرٹ وغیرہ وغیرہ. ہاں اگر کمپنی کی طرف سے یہ ہے کہ جی آپ پینٹ شرٹ پہن کے آؤ, ٹھیک ہے پہن لو. اپنے گھر میں کرتا پاجامہ, اپنے گلی محلے میں کرتا پاجامہ, اور جہاں پہ ہمارا ڈیوٹی ہوگی, کام ہوگا, اور اکثر مسلم اپنا کام کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, پینچر لگاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اب تو ٹریڈنگ آ گئی ہے, اب تو آپ کرپٹو ٹریڈ کریں اور گھر میں بیٹھ کے پیسہ کمائیں اور باہر اپنا کام کریں, جو گھر کے کام ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.